بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد. ہم سے پہلے اس دنیا میں جنات بسا کرتے تھے. ان کو بھی اللہ رب العزت نے بندگی اور عبادت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا اور اس کائنات ارضی میں ان کو بسایا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بندگی کا حق ادا نہیں کیا. سرکشی، بغاوت، نافرمانی یہ غالب آ گئی. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ اس قوم کو ہٹا کر ایک دوسری مخلوق پیدا کر دی جائے جو ایسی نہ ہو. جیسے اللہ نے فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم روگردانی کرو گے ہم دوسری قوم لا سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ مجبوری کا نہیں ہے کہ آپ ہماری بندگی کریں تو ہماری شان ہو اور آپ کی بندگی آپ نہ کریں تو ہماری شان نہیں، ہمارا کام نہیں. جیسے تم لوگ سب بھاگ جاؤ تو کس کو پڑھائیں گے؟ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی شانہ کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب باغی بن جاؤ، ہم ہی ہٹا دیں گے تم کو اور دوسری لے آئیں گے، اور وہ دوسری قوم ایسی نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے ان کی نسل اس دنیا میں وجود میں لائی گئی. انسانیت کو پھر ضرورت تھی کہ ہدایت کا رستہ دکھایا جائے، کیونکہ اللہ تعالی رزاق ہے. ایک رزق ظاہری ہے جو ہمارے وجود کے صحت کے واسطے اور ہمارے وجود کے بقا کے واسطے ضروری ہے، اور ایک رزق معنوی ہے جو ہماری روح اور مقصد حیات کے بقا کے واسطے لازمی اور ضروری ہے. تو اللہ پاک جب رزاق ہیں، اپنے بندوں کے رب ہیں، تو ان کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ظاہری اور جسمانی بقا کا بھی انتظام کریں، ان کی تربیت اور پرورش کا بھی انتظام کریں، اور ان کی روحانی اور معنوی بقا کا بھی انتظام کریں. ظاہری اور جسمانی وجود کی صحت و سلامتی اور بقا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کے ذریعے سے کر دیا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے زمین پیدا کری اور اس میں تمہارے معاش کا انتظام کر دیا، تمہاری روزی روٹی اور ضروریات زندگی سب چیزوں کا انتظام کر دیا. انسان کے جسم کی سلامتی کے لیے دوائی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، اور اگر آپ دیکھتے چلے جاؤ تو ضرورتوں کی اتنی بڑی فہرست ہے کہ شمار بھی نہیں کی جا سکتی. وہ ساری چیزیں اللہ نے زمین میں رکھ دی، اور زمین میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مادی جسمانی اعتبار سے رزاقیت اور ربوبیت کا حق ادا فرما دیا ہے. اب ہماری معنوی اور روحانی ضرورت ہے اور اس کا رزق ہے. تو اس کا رزق ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ کے جو احکام ہیں، ان کی جو منشا ہے اور ان کی جو پسند کی چیزیں ہیں، وہ روح کا رزق ہے. اسی سے روح صحت مند ہے، سلامت ہے اور باقی. اور اگر یہ نہیں تو پھر جیسے کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا انسان کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، یعنی اس کا نہ ملنا، اس کا نہ ملنا بھی روح کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے انتظام کیا. جسم بنایا اللہ رب العزت نے مٹی اور پانی سے،
قرآن میں جگہ جگہ بتایا کہ بھئی تمہیں مٹی سے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، کیچڑ سے پیدا کیا گیا ہے، تو مٹی اور پانی سے جسم بنایا تو مٹی اور پانی ہی کو علیحدہ علیحدہ شکلیں دے کر ہمارے جسم کی صحت و سلامتی کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ لباس پہنتے ہیں تو دکان میں سے کپڑا خرید کے لاتے ہیں، لیکن وہ ہے کیا؟ وہ کپاس سے تیار ہوا ہے۔ جو کپاس سے جو چیز تیار، کپاس جو ہے وہ زمین میں سے مٹی اور پانی ہے جو کپاس کی شکل بن کے روئی بن کے اوپر آ گئی ہے۔ اب ہر چیز کو دیکھ لو تو اس کی اصل آپ کو زمین میں ملے گی، جہاں اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ رکھ دیا ہے اللہ تبارک۔ تو وہاں سے اللہ رب العزت نے ہم کو اس لیے فراہم کیا کہ ہماری مادے کی حقیقت، ہمارے جسم کی حقیقت مٹی اور پانی ہے۔ ساری ضرورتیں مٹی پانی سے پوری کی گئیں، اس لیے کہ دوسری جنس کو وہ قبول نہیں کرے گا، اس لیے اسی جنس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ ہمارے روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو پتہ چلا کہ روح تو امر رب ہے۔ جب روح کی حقیقت امر رب ہے تو اس کا رزق اور اس کی روزی اور اس کی ضرورت اور اس کی صحت مندی اور سلامتی وہ امر رب سے، اس کے ہم جنس سے ہوگی، اور وہ امر رب ہے۔ تو امر رب اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے اس کی ربوبیت کے حقوق میں شامل کر کے عطا فرمائے اللہ رب العزت۔ اس لیے آدم علیہ السلام جب بنا دیے گئے اور ان سے ان کا زوجہ اور ان کے سکون کا ذریعہ پیدا کر دیا گیا، تو اب یہ دو افراد ہو گئے اللہ کی نئی مخلوق کے۔ اس نئی مخلوق کے دو افراد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ۔ تو دیکھو امر و نہی کا آغاز کر دیا اللہ رب العزت نے، یہ کھا سکتے ہو جہاں سے چاہے، ایک چیز مت کھاؤ، تو امر و نہی کا آغاز کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ دنیا میں جو چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں، بعض تو ہماری ضرورت کے لیے پیدا فرمائی ہیں اور بعض ہمارے امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا فرمائی، تاکہ بندگی کی آزمائش بھی ہوتی رہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو چیزیں ہمارے لیے درست ہیں وہ بہت ہیں، اور جو چیزیں منع کی گئی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، مختصر سی ہیں، کیونکہ وہ بطور آزمائش کی ہیں۔ کیونکہ اگر ہمیں کہا جاتا کہ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا لو تو ہم آزمائے کس میں جاتے؟ اس لیے ہم سے کہا گیا کہ نہیں بھی ہونی چاہیے۔ وہاں جنت میں سب کچھ تھا، اللہ نے کہا لا کلا منہا رغدا حیث شئتما، سب حلال کر دیا اللہ نے، لیکن ایک حرام کر دیا کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، ایک حرام کر دیا۔ تو اسی طرح اس دنیا کے اندر اللہ نے نظام چلا۔ یہ امر و نہی کا سسٹم جو ہے، یہی ہماری روحانیت، معنویت اور مقصد حیات کا رزق ہے جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے جس کی وہ تکمیل کرتا ہے۔ اس کے لیے جب دنیا میں بھیج دیے گئے سیدنا آدم علیہ السلام ان کی زوجہ کے ساتھ، اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس وقت بہت تیزی کے ساتھ ان کی نسل اور ان کی ذریت اور ان کی اولاد کے پھیلنے، پھلنے، پھولنے کا سامان فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اسی وقت سے وحی بھیجنے کا بھی انتظام فرما دیا۔ تبھی سے اللہ کے احکامات آنے لگے۔ شروع میں انبیاء علیہم السلام کو جو وحی آتی رہی اس کا بڑا حصہ وہ معیشت سے متعلق تھا، معاش سے متعلق، یعنی ہماری دنیا کی زندگی کے بہتر ہونے، سہولت بخش ہونے، ضروریات پوری ہونے، ضروریات فراہم ہونے، ضروریات کا علم، ضروریات کہاں کہاں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں، کیسے اخذ کیا جائے گا، کیسے اس کو حاصل کیا جائے گا، کیسے اس کو استعمال کیا جائے گا، یہ چیزیں بھی بندوں کو کہاں معلوم تھیں۔ اللہ رب العزت نے ایک تو عقل دی، دوسرے رہنمائی بھی فرماتی رہے اللہ رب العزت بندوں کی۔ اس لیے ابتدائی زمانے کے نبیوں کے ہاں حلال و حرام اور احکام زیادہ نہیں ہیں، توحید اور رسالت تو ہے، آخرت کا تصور وغیرہ یہ سب تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احکام کچھ زیادہ نہیں۔
احکام کے لیے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے احکام کا متحمل بنایا، ایک ٹائم لے کر بنایا۔ اللہ چاہتے تو فطری طور پر ان کی تخلیق ہی میں اس کی رعایت کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے اور ان کی عادت جاریہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کو وہ تدریجاً کر رہے ہیں۔ تدریجاً کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، حکمت کے ساتھ، وقت لے کر، دھیرے دھیرے، کیونکہ اس میں ثبات ہے، پختگی ہے، مضبوطی ہے۔ لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ یہ قرآن دفعتاً واحدتاً کیوں نہیں نازل ہو گیا، جیسے موسیٰ پر نازل ہوا، عیسیٰ پر نازل ہوا علیہم السلام، آپ پر کیوں نہیں نازل ہو گیا دفعتاً واحدتاً؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہی دیا، کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہاں ہم نے ایسے ہی اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تاکہ آپ کے قلب میں اچھی طرح اس کو ہم مضبوط کر دیں، جما دیں آپ کے دل کے اندر۔ تو جو چیز تدریج کے ساتھ ہوتی ہے وہ چیز مستحکم ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے، جو اچانک ہو جاتی ہے وہ نہیں۔ اگرچہ کہ یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کن کے ساتھ کچھ کر دیں سب مستحکم ہی ہوگا، پائیدار ہی ہوگا، کوئی عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، لیکن ہم بندوں کا عمل میں یہ خوبی ہے اور جلد بازی میں کرنا عیب ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رعایت میں ہر چیز میں تدریج رکھی۔ دھیرے دھیرے انسانوں کو اس لائق بنایا گیا کہ وہ حق تعالی شانہ کی مرضی کا اتباع کر کے اس کو راضی کر لے سکے اور اس کو خوش کر سکے، اور نبی اللہ تعالیٰ کے دین کو کمال کے ساتھ پیش کرے تو کمال کے ساتھ قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو نسلاً بعد نسل ان صلاحیتوں کو بڑھایا گیا، اور جب یہ صلاحیتیں بڑھتی گئیں تو بالآخر اللہ رب العزت نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ وہ مبدأ وحی بھی ہیں، منبع بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کے ابتدا کرنے والے بھی ہیں، سر چشمہ بھی ہیں، اور انتہا کرنے والے بھی ہیں۔ انا الاول و انا العاقب، تو میں ہی پہلے آنے والا ہوں، میں ہی بعد میں۔ تو نبوت کی اصل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے نبی تسلیم کر لیے گئے، نبی منتخب کر لیے گئے، اور سب سے آخر میں بھیجے گئے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ درمیان کے 1.25 لاکھ نبیوں نے اسی چشمہ نبوت سے سیرابی حاصل کر کے اپنی اپنی امتوں کو سیراب کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اصل نبوت ہیں، معدن ہیں، سر چشمہ ہیں، اسی سے سب نبیوں نے فیض حاصل کیا ہے اور فیض حاصل کر کے اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا ہے۔ اسی لیے آپ تمام امتوں کے سید ہیں۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولواء الحمد فی یدی الحمد للہ ولا فخر۔ تو حضور علیہ السلام سب کے بڑے ہیں اور سب کے نبی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، اس لیے کہ پچھلے لوگ بھی چونکہ ان کی ہی چشمہ نبوت سے استفادہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ نبی الانبیاء بھی ہیں۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو ایمان لانے کا حکم دیا تھا۔ اقررتم، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا اس بات پر تم لوگ مجھ سے مضبوط معاہدہ کر رہے ہو کہ جب تم مبعوث کیے جاؤ گے تو جو تمہارا اصل نبی ہے اس کو ایمان بھی لاؤ گے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ سب سے اللہ نے اس کا عہد لیا۔ تو نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، خیر الخلائق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب مقامات عطا فرمائے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بتا دیے کہ آپ کو یہاں تک پہنچ کے یہ سب معلوم ہے، لیکن یہ اعتقاد کے درجے میں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس واسطے کے زمانے میں لوگ حضور علیہ السلام کی اس برتری کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس میں اشکال ہے، شبہ ہے، بلکہ اس سے اختلاف ہے اور انکار ہے، لیکن اہل السنت والجماعت اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کے خیر الخلائق ہونے میں عقل ہی کافی ہے ثبوت کے واسطے،
اس لیے کہ جب اللہ نے ساری مخلوق پیدا فرمائی، اس میں انسان کو اشرف بنایا اور اس میں اپنے محبوب اور آخری نبی، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ساری مخلوق میں اشرف ہوں گے، سب سے خیر ہوں گے، سب سے بہتر ہوں گے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر الخلائق کہنا بھی شرک ہے، جبکہ خیر الخلائق ہیں ہی، کہنے کا کیا مقصد ہے؟ ہیں ہی ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ کہتے ہیں جمعے کے خطبوں میں کہ صدیق اکبر بعد الانبیاء خیر الخلائق ہیں، تو انبیاء میں پھر کون خیر الخلائق ہے؟ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے اب ان کو بھیجا، وہ سب سے آخری نبی، اور جو دین اور شریعت، جو احکام لے کر آئے ہیں، یہ غیر متبدل ہیں، اس میں تبدیلی کی اب ضرورت نہیں ہے، اس میں اب ترقی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں اضافے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب ساری دنیا میں انسانیت اپنے استعداد کے اعتبار سے نقطۂ کمال پر پہنچی، تو نبوت کے کمال کو اللہ نے ظاہر فرمایا، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ انسانیت اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے، نبوت بھی اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے، تو کمال کے بعد زوال تو نہیں کہ پھر نیچے سے کوئی آنے لگے، تو اب اس کے بعد ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء قرار پائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہ دین کی ضرورت کسی اور نہ نبی کی ضرورت کسی اور۔ ان کی امت جن کی طرف وہ مبعوث کیے گئے، اپنی استعداد کے کمال کے اعتبار سے اس لائق ہے کہ کار نبوت کو نبی بنے بغیر خود ہی سنبھال لے، اور اس کی حفاظت کر لے، اس کی اشاعت کر لے، اور اسے باقی رکھنے کی فکریں کر لے۔ یہ اس لائق اللہ نے ان کی امت کو بنایا، اور ان کی امت یہ کام اب کر لیتی ہے، کر رہی ہے، کر لے رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اسی نظام اور منصوبے کے مطابق ان کی امت، جس کا سب سے اشرف طبقہ ان کے اصحاب ہیں، ان اصحاب نے اس کام کو شروع کیا کہ ان کے دین کی حفاظت کریں اور ان کے دین کی اشاعت کریں، کیونکہ ان کو حکم دیا گیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ۔ جو لوگ بھی یہاں اب حجۃ الوداع میں موجود ہیں، جن کے بارے میں 90,000 سے لے کے 1.25 لاکھ تک کی بات کی جاتی ہے، صحابہ کرام وہاں موجود تھے، اور وہ اس پوری امت کا لب لباب تھے۔ ان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا حاضرین غائبین تک پہنچا دیں، اور پھر یہ بات جو ہے مستمر بھی ہوگی کہ پھر جو صحابہ کے سامنے حاضر تھے وہ غائبین تک پہنچا دیں، پھر جو تابعین کے سامنے حاضر تھے وہ اپنے غائبین تک پہنچائیں۔ اس طریقے سے سلسلہ چلے گا، تو وہاں مخاطب صرف صحابہ نہیں تھے، مخاطب صحابہ اصالتاً تھے، اور تبعاً قیامت تک کے مسلمان تھے، کہ سب لوگ یہی کام کریں کہ جن لوگوں تک بات پہنچ گئی ہے وہ آگے بڑھائیں، جن تک پہنچ گئی وہ آگے بڑھائیں۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کو اور حدیث شریف کو جب دین قرار دیا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے درمیان، ایسی 2 چیزیں جو تمہاری ہدایت کی ضمانت ہیں، اگر تم اس کے ساتھ وابستہ رہو گے، چمٹے رہو گے مضبوطی سے، تو پھر گمراہ تو نہیں ہوگے، کیونکہ یہ ہدایت کی ضمانت ہے۔ 2 چیزیں میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو چیز تمہاری ہدایت کی ضمانت ہے، جس کو میں نے عملاً تمہارے اوپر نافذ کیا ہے، خود عمل کر کے دکھایا ہے، اور تمہارے اندر اس کو قائم کر دیا ہے، تو دین اللہ قائم ہو گیا۔ اب یہ قائم دین یہ کیا ہے؟ 2 چیزیں انہوں نے بتا دی، اور ان سے پہلے، اس اعلان سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جبرائیل امین آئے، اور انہوں نے انسانیت کو، مسلمانوں کو دین کا خلاصہ اللہ کی طرف سے سوالات کر کے بتلا دیا، کہ سوالات وہ کرنے کے لیے آئے، اللہ نے بھیجا ان کو، انہوں نے آئے، سوالات کیے، ان کے سوالات کے حضور علیہ السلام نے جواب دے دیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں تھیں ضروری جن پر دین کا مدار تھا، اس کا سوال کروا لیا اور حضور علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ تو حدیث جبرائیل ایک جامع علم ہے اس اسلام کے تعارف کا، کہ یہ دین کیا ہے، اس کے تعارف کی وہ ایک جامع حدیث ہے، اور
پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد میں بتا بھی دیا کہ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، آپ کا دین خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے وہ آئے تھے کہ ایسے جامع سوال کسی نے کیا نہیں اور اتنا خلاصہ سامنے نہیں آیا کہ جس میں سارا دین آ جائے، تو ایسا خلاصہ کرنے کے لیے وہ آئے تھے۔ اور ان 3 باتوں کا مجموعہ کہاں ہے؟ تو آپ نے حجۃ الوداع میں بتا دیا کہ کتاب اللہ و سنت رسولہ، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کا طریقہ، اس کے رسول کا طرز زندگی، یہ سنت، تو یہ وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ اب 2 چیزیں چھوڑی اور یہ فرما دیا کہ حاضرین غائبین تک ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ تو پیغام تو یہ پورا تھا جو 23 سال میں حضور علیہ السلام نے ان کو دیا تھا، تو وہ پورا کا پورا پیغام ان کے ہاں محفوظ تھا، اور وہ اس محفوظ پیغام کو تابعین تک پہنچا دیا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچا دیا۔ اسی کا نام روایت ہے، اسی کا نام روایت قرآن ہے اور روایت حدیث ہے۔ قرآن کریم حضور علیہ السلام سے چلا ہے، اللہ تعالیٰ سے چلا، جبرائیل واسطہ بنے، قلب محمدی اس کا جو ہے اس کی منزل بنا، اور وہاں سے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو پہنچانا شروع کر دیا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، تو پہنچاتے چلے گئے، جو نازل ہوتا گیا وہ ان کو پہنچاتے چلے گئے حضور علیہ السلام۔ اب صحابہ کرام کی اس وقت جتنی جماعت تھی تب تقریباً وہ سب حافظ قرآن تھے، ان کے پاس قرآن محفوظ تھا، تحریراً بھی تھا اور قلوب میں اور سینوں میں بھی تھا۔ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، تو ہمارے ہی ذمے قرآن کریم کی حفاظت ہے اور ہمارے ہی ذمے بیان قرآن بھی ہے۔ تو بیان قرآن ایسے ہی نبی کو ملا ہے جیسے قرآن ملا ہے۔ قرآن کا ملنے کا واسطہ اور وسیلہ الگ ہے اور بیان قرآن کے ملنے کے ذرائع الگ ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو بھی وحی آئی ہے وہ فرشتے ہی کے ذریعے سے آئی ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس واسطے کہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہ 3 طریقے تو قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ جو لوگ حدیث نہیں مانتے ان کو یہ 3 تو مان نہیں ہے، جو حدیث کو حجت نہیں مانتے صرف قرآن کو مانتے ہیں تو یہ 3 تو مان نہیں ہے ان کو۔ ہمارے پاس تو بخاری شریف میں بدء الوحی میں آپ پڑھیں گے کہ اس کے اندر اور بھی شکلیں سامنے آئی ہیں اور بھی صورتیں سامنے آئی ہیں وحی الہی کی، لیکن قرآن کی بات چل رہی ہے یہاں منکرین حدیث کی۔ تو جو منکرین حدیث ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں، تو قرآن کریم کو مانتے ہیں، تو قرآن میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 3 ذریعوں سے بات کرتا ہے۔ تو کیسے بات کرتا ہے؟ وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ وحی خفیہ ذریعہ علم کو کہتے ہیں، بنا کسی واسطے کے، یہ بالکل مخفی ذریعہ ہے علم کا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، باقاعدہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرے گا، کلام فرمائے گا، مگر پردے کے پیچھے سے فرمائے گا۔ تو پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کا کلام، اور یہ بھی نبی کو پیغام پہنچا اللہ تعالیٰ کا اس ذریعے سے بھی۔ تیسرا ہے یرسل رسولا، رسول کو بھیج کر پیغام رسانی کرا دے۔ یہ جو قرآن ہے اس کی پوری 6666 آیتیں رسول کے ذریعے سے آئی ہیں، سب کی سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، روح الامین نے اس کو نازل کیا ہے، یہ لے کر کے آئے ہیں۔ تو سارا قرآن تو تیسری کیٹیگری میں آیا، تیسرے ذریعے سے آیا ہے۔ پہلے 2 ذریعوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بشر بندے یعنی پیغمبر سے اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے، تو وہ کہاں ہیں؟ وہ کون سا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے؟ تو وہ کلام ہے جس کو
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک میں ڈالا گیا. آگے بخاری میں کے شروع ہونے کے بعد آپ کے سامنے تفصیل آئے گی کہ حضور نے فرمایا کس کس طریقے سے مجھے علم ملتا ہے، یعنی مجھے علم کس کس طریقے سے ملتا ہے، تو ایسے ملتا ہے، ایسے ملتا ہے، ایسے ملتا ہے. تو وہ سب ذریعوں سے علم آیا ہے، پر اتنا طے ہے کہ قرآن ان میں سے صرف ایک ہی ذریعے سے آیا ہے. تو بقیہ ذریعوں سے جو علم آیا ہے وہ بھی تو علم الہی ہے جو وحی کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو پہنچا ہے. تو وہ علم اللہ رب العزت نے خود بھیجا. اور قرآن میں فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ اشارہ غیبی ہے جو ان تک پہنچایا گیا ہے، جو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا گیا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے ڈالا گیا ہو، قرآن کی صورت میں یا اس سے ہٹ کر دوسرے علم کی صورت میں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اتنا ہی اور علم دیا گیا بلکہ مزید. تو قرآن میں جتنا علم آ گیا ہے اتنا علم اور دیا گیا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر دیا گیا ہے. تو اب وہ علم کس کے لیے دیا گیا ہے؟ وہ علم بھی انسانیت کی ہدایت کے واسطے اور ان کی امت کے فائدے کے واسطے دیا گیا ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، جو کہا اللہ کی طرف سے کہا. جتنی باتیں آپ نے کہیں اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اعتماد پیدا کرنے کے واسطے بندوں میں کہ میں جس کو نبی بنا کر بھیجا ہوں یا میں جس کو نبی بنانے کے لیے چنتا ہوں وہ میرے علم کے مطابق ہے جو ماضی اور مستقبل کو محیط ہے اور ظاہر اور باطن کو محیط ہے اور چھپے ہوئے اور جو ہے دکھے ہوئے پر محیط ہے. اللہ کا علم کامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب کرتا ہے کہ یہ میری امانت کا حامل بنے اور میری امانت کا داعی اور مبلغ بنے. تو اللہ تعالیٰ کو اگر ذرا بھی کسی کے بارے میں اس کا علم بتائے کہ یہ خائن ہو سکتا ہے، یہ غلط بول سکتا ہے، یہ گڑھ سکتا ہے، یہ اس میں اختلاط اور التباس کر سکتا ہے، تو اللہ اس کو چنے گا ہی نہیں اپنا امین بنانے کے لیے اپنی کتاب کا. تو جبرائیل کو امین کہا، حضور علیہ السلام کو امین کہا، تو یہ سب امانت دار ہیں. اب بندوں کو شک شبہ ہوا، کہنے لگے گڑھتے ہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر ایک بات بھی گڑیں گے ہماری طرف سے تو میں بے قابو نہیں ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، میں عاجز نہیں ہوں. میں اتنے بڑے مقام پر جس کو کھڑا کیا ہوں اگر وہ خیانت کرے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے. اتنی سخت بات اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صرف اس لیے کہی ہے کہ ان کے مرتبہ، ان کا اعتماد اور ان کی بزرگی اور عظمت لوگوں پر ظاہر کر دی کہ میں کوئی بے بس تھوڑی ہوں کہ صاحب کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گڑبڑ کر دی، جبرائیل نے گڑبڑ کر دی اور یہ کر دی. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے پہلی وحی دے کر جبرائیل کو حضرت علی کے پاس بھیجا تھا تو انہوں نے رستے میں گڑبڑ کر دی، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی. تو کچھ ایسے بولنے والے بھی ہیں دنیا میں. تو اگر گڑبڑ کرنے والا فرشتہ ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنا قاصد نہ بناتا، نہ بھی گڑبڑ کرنے والا ہوتا تو اللہ اس کو اپنا رسول نہ بناتا. اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے علم محیط میں اپنا وفادار مان کر اس کے بعد اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. اس لیے اب جو حضور کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب وحی الہی ہے. اور آپ سن چکے ہو کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو بعض لوگوں نے اشتباہ پیدا کیا تو انہوں نے جا کر حضور علیہ السلام سے اس کی تحقیق کر لی. تو آپ نے زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ لا یخرج منہ الا حق، اس زبان سے تو بس حق ہی نکلتا ہے، کچھ اور نہیں نکلتا اس زبان سے. تو جو کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ سب حق ہے، برحق ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ علم عطا فرمایا فرشتے کے ذریعے سے
قرآن کے نام سے، کلام اللہ کے نام سے، اس کی ایک خاص شان ہے، اس کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، اور کچھ علم عطا فرمایا اتنا ہی یا اس سے بڑھ کر، وہ قرآن کے نام سے نہیں، وحی غیر متلو، وحی متلو، وحی غیر متلو آپ نے پڑھا ہے۔ وحی متلو یعنی وہ وحی جس کو نماز میں تلاوت کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور ایک وحی وہ ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز میں قرأت فرض ہے، اس وحی کی تلاوت سے نماز نہیں ہوگی۔ تو صرف نماز میں پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، یہ فرق ہے۔ پھر اس فرق کے علاوہ عمل کے اعتبار سے دونوں وحییں برابر ہیں، مرتبے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ نماز میں پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، صحت صلاۃ کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے، اس میں فرق ہے، لیکن حکم ربانی ہونے کے اعتبار سے، دین اسلامی ہونے کے اعتبار سے اس وحی اور اس وحی میں فرق نہیں ہے، دونوں وحی ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور نبی نے اسے اللہ ہی کی طرف سے امت کو سکھایا، سمجھایا، خود چلے، دوسروں کو اس پر چلایا اور ان کو اس کا پابند کیا کہ وہ اس کے اوپر چلیں۔ تو دو وحی ہیں، وحی متلو، وحی غیر متلو، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دونوں اللہ کی وحی ہیں، اللہ کا علم ہے، اور اللہ نے یہ علم بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہی دو چیزیں تمہاری ہدایت کی ضمانت ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے حبیب کا طریقہ، اس واسطے کہ حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن کی عملی تصویر ہے۔ جیسے صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا، نہیں دیکھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، وہ تو بس سراپا قرآن تھے۔ تو گویا اگر کسی نے حضور علیہ السلام کو عملی زندگی میں نہیں دیکھا تو تھیوری میں دیکھ لے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کریم الگ نہیں اور حدیث حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ الگ نہیں ہے۔ چنانچہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ سیرت کی گفتگو میں فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے دو قرآن نازل فرمائے ہیں، ایک لفظی قرآن اور ایک عملی قرآن، تو غلط نہیں ہوگا، اس واسطے کہ لفظی قرآن تو وہی قرآن ہے جو دو دفوں کے درمیان آپ کے سامنے موجود ہے اور چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، اور عملی قرآن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کہ ان کی زندگی کی کوئی حرکت اور کوئی سکون خلاف قرآن نہیں، سب قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی تصویر ہے، قرآن کی عملی شکل ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک تصور دین ہے، اور حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ سنت جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس تصور دین کی عملی شکل ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں ضروری اور لازمی ہیں، اور وہ یہی دو چیزیں اللہ نے ان کو دی تھیں، اور یہی دو چیزیں اپنے بعد امت کو وراثت نبوت کے طور پر دے کر جا رہے تھے، تو اس میں سے ایک کی تو اللہ حفاظت کرے گا اور دوسرے کی نہیں کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں۔ جب اللہ نے دو ذریعوں سے اور دو خزانے علم کے عطا فرمائے ہیں، اور ایک کی حفاظت کرنا ہے قیامت تک اور دوسرے کی نہیں کرنا ہے، تو دوسرا اگر انسانیت کے لیے ہدایت نہیں تھا تو اللہ نے اتارا کیوں اس کو؟ اور اگر وہ صرف حضور علیہ السلام کے لیے تھا تو آپ نے صحابہ کو اس کا پابند کیوں کیا، اور صحابہ کرام کو میں اپنے کو شامل کیا؟ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، تم کو ہی نہیں مجھے بھی دیا گیا ہے۔ تو اس پر عمل کرنے میں امت کے ساتھ اپنے کو شامل کیا کہ دین پر عمل کا میں بھی پابند ہوں اور امت بھی پابند ہے، سب بندے پابند ہیں اللہ کے، میں بھی بندہ ہوں تو میں بھی پابند، تو آپ نے اس پر عمل کیا۔ اب جو سنت ہے وہ بھی وحی ہے،
اور جو قرآن ہے وہ بھی وحی ہے. تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا اللہ پاک کی ذمہ داری ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو باقی رکھا اور باقی رکھنے کا انتظام فرما دیا. انتظام جو اللہ نے کیا ہے وہ اللہ نے بتایا تو نہیں کہ میں کیسے باقی رکھوں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو قرآن تو اللہ نے نہیں فرمایا, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ذکر جگہ جگہ قرآن کو بھی کہا گیا ہے, اس لیے قرآن کریم اس سے مراد ہے. اور اس سے اللہ کا نازل کیا ہوا پورا دین بھی مراد لے سکتے ہیں کہ اللہ نے جو دین اپنا اتارا تھا اپنے حبیب کے اوپر وہ سب اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کا محافظ ہے. اور قرآن کا بھی اللہ رب العزت محافظ ہے. تو قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمائی ہے اسی طریقے سے حدیثوں کی حفاظت فرمائی ہے. قرآن کریم ہم تک جس طرح پہنچا ہے اسی ذریعے سے احادیث شریفہ بھی ہم تک پہنچی ہیں. جن طبقات نے طبقے کی بنیاد پر قرآن کریم پہنچایا ہے انہی طبقات نے بہت سا ذخیرہ حدیث طبقے کی بنیاد پر پہنچایا ہے اور بہت سا ذخیرہ حدیث طبقے کی بنیاد پہ نہیں آحاد کی بنیاد پر پہنچایا ہے, لیکن پہنچایا ہے اسی طبقے نے پہنچایا ہے. تو اب یہ بات کہ اللہ پاک صرف قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں حدیث کی نہیں فرما رہے ہیں, یہ بات ہی قابل قبول اور قابل تسلیم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے نازل تو بہت کچھ کیا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے لیکن اس کی حفاظت نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف ورزی نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اب یہ سوال کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر قرآن کے علاوہ جو کچھ نازل کیا گیا تھا تو اس کی امت مخاطب نہیں تھی, اس لیے امت کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سوال جو ہے بے اصل ہے, من گھڑت ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس واسطے کہ خود قرآن کریم بے شمار مقامات پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا مستقلاً حکم دیتا ہے, مستقل حکم دے رہا ہے. قرآن کی اتباع تو کرنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ فرما رہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذنہ. اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس کی اطاعت کے لیے ہی بھیجا گیا ہے, اس کی اطاعت کے لیے ہی اس کو بھیجا گیا ہے. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انک لمن المرسلین, آپ ہمارے پیغام پہنچانے والے ہیں. پیغام پہنچانے والے ہیں تو پیغام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی کا پیغام ہے, اور یہ بھی اللہ ہی کا پیغام ہے, یہ بھی اللہ نے میرے اوپر وحی فرمائی ہے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس کا پیغام اور یہ بھی اس کا پیغام, تو وہ اللہ نے ان کو رسول بنایا تو انہوں نے اپنے رسالت کے فریضے کو ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پاس مسئلہ آ جائے تو آپ اس کے اوپر اس کا فیصلہ کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تو تحکیم نبی کے ذمے کی ہے, اور جو نبی تحکیم کر دیں اس کو نہ قبول کرنے پر اللہ نے قسم کھائی ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو جب قرآن کو نہیں تسلیم کرے گا ایک آیت کو بھی تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام کو تسلیم نہیں کرے گا جو اس کے علاوہ ہیں تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یعنی تعلیمات جو آپ نے قرآن کے علاوہ کیے ہیں, فیصلے آپ نے کیے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاوہ قرآن کی بہت سی باتیں سنائی ہیں, بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں, تو وہ سب دین ہے. اور دین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے ذمے لی ہے.
اور قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، اور جس ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت کروائی ہے اسی ذریعے سے حدیث شریف کی حفاظت کروائی گئی ہے۔ البتہ اہل اصول کے ہاں یہ فرق ہے کہ قرآن جو ہے متواتر بالطبقہ ہم تک پہنچا ہے، احادیث شریفہ جو ہیں وہ متواتر بالطبقہ تھوڑے پہنچے ہیں، وہ بھی ایک حصہ ہے جو متواتر ہم تک پہنچا ہے، لیکن تواتر عملی کے ساتھ تو تمام احکام شریعت ہم تک پہنچ گئے۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی بھی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے۔ ثم ان علینا بیانہ کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے، اس کا بیان بھی نازل کیا ہے اور اسے پہنچایا بھی۔ قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ تو اب یہ تبیین جو حضور نے کی ہے تو یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے کی ہے، کیونکہ اللہ نے ان علینا بیانہ کہا تو وہ بیان ان کو عطا کیا، عطا کر کے پھر تبیین کا حکم کیا۔ تو جیسے ان کو تبلیغ کا حکم ہے ایسے ہی تحکیم کا بھی حکم ہے، ایسے ہی ان کو تبیین کا بھی حکم ہے۔ پھر جب وہ بیان کریں گے اور ما نزل الیہم کی تبیین کریں گے، تشریح کریں گے، تو وہ اگر معتبر نہیں ہوگی اور اسی کو نہیں مانا جائے گا تو پھر کس کو مانا جائے گا؟ اللہ نے یہ فرما دیا ہوتا کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے تاکہ لوگ خود ہی اس کو سمجھ لیں، لیکن یہ نہیں فرمایا اللہ نے یہ فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ تشریح کریں کہ کیا اتارا گیا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن اشارے کی زبان ہے، مختصر کلام ہے، اور کلام اللہ ہے، تو اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے کسی رسول کی ضرورت ہے جسے اولین و آخرین کا علم دے کر مبعوث کیا گیا ہو، اور جسے فوری بھی تشریح کا علم دیا جا رہا ہو، تبیین بتائی جا رہی ہو کہ حضور علیہ السلام کو اللہ بتا رہے ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ ہے میری مراد، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو اللہ رب العزت ان کو بتا بھی رہے ہیں اور وہ امت کو بتا رہے ہیں۔ اس لیے احادیث شریفہ کے بغیر ہم قرآن کریم پر عمل بھی نہیں کر سکتے، اسی لیے نبی کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ کوئی کتاب بغیر نبی کے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، حالانکہ انبیاء بغیر کتاب کے مبعوث فرمائے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایک شخصیت کا موجود ہونا، وہ اس کو علم دیا جانا کافی ہو جاتا ہے، لیکن کتاب ہو تو کتاب کافی نہیں ہوتی بغیر معلم کے، تو علم کے لیے معلم کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبیوں کو مبعوث کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہی ہمیں کتاب اللہ سمجھ میں آئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لولا السنت لما فہم احد منا القرآن، اگر سنت نہ ہوتی تو کوئی بھی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور آج بھی آپ احادیث مبارکہ کو بالکل سائیڈ میں کر دو، تفسیروں کو چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، صرف قرآن پڑھو، صرف قرآن پڑھو تو قدم قدم پر رک جاؤ گے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا آپ کو، اور قدم قدم تو بڑی بات ہے، آپ الف لام میم ہی میں رک جاؤ گے کہ وہیں سے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ بھئی الف لام میم ہے کیا، یہی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں یہی روکا اور کہا کہ یہاں غور کر لو، بنا نبی کے اور بنا سنت کے ہماری بات کو، ہمارے کلام کو سمجھ نہیں سکو گے، اس کے سمجھنے کے لیے نہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول کے تم محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ اس لیے پھر حضور علیہ السلام نے اگر بتایا تو معلوم ہوا، اور نہیں بتایا تو آج تک نہیں معلوم ہوا، نہ الف لام میم کے معنی معلوم ہوئے، نہ حامیم کے، نہ قاف کے، نہ نون کے، نہ تاسین، نہ تاسیم میم، کسی چیز کے بھی نہیں معلوم ہوئے۔ تو نہیں سمجھ سکتے بغیر نبی کے، اللہ تعالیٰ نے ایسی حجت بتا دی ہے، اور ایسا قرآن میں چند ایسے مقامات رکھ دیے ہیں کہ چونکہ نبی نے نہیں سمجھایا تو تم اب موت تک بھی نہیں سمجھ سکتے، قیامت تک بھی نہیں سمجھ سکتے، آج تک کسی نے بھی نہیں سمجھا۔ ہر مفسر نے کہا اللہ اعلم بمرادہ بھی، اللہ کی کیا مراد ہے اللہ ہی جانتا ہے، ہم جان سکتے تھے اگر نبی بتاتا، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے تو بتایا نبی نے کہ اللہ کی مراد کیا ہے، الف لام میم کے نہیں بتایا کہ اللہ کی مراد کیا ہے۔
تو جو بتایا معلوم ہو گیا، جو نہیں بتایا نہیں معلوم ہوا۔ اب یہ حقیقت قیامت تک رہے گی۔ جو بھی قرآن کریم پڑھے گا اسے قرآن کریم کو نبی ہی سے سمجھنا پڑے گا۔ اگر نبی سے نہیں سمجھے گا تو پھر کیسے قرآن مجید اس کو سمجھ میں آئے گا؟ اور نبی سے سمجھنے کے واسطے احادیث و آثار کے ہم محتاج ہیں۔ احادیث کے اس لیے کہ وہ مبین قرآن ہیں، اور آثار کے اس لیے کہ انہی کے سلسلے میں، انہی کے سامنے، انہی کے پوچھنے پر یا انہی کے غلطی کرنے پر یا انہی کے اچھا کرنے پر قرآن اترتا رہا ہے۔ تو اب بتائے گا کون شان نزول کیا ہے؟ تو بتائیں گے صحابہ کرام، تفسیر کریں گے قرآن کی صحابہ کرام۔ اس لیے قرآن کریم کی تفسیر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلا ماخذ قرآن خود ہے، دوسرا ماخذ حدیث رسول ہے، تیسرا ماخذ وہ اثر صحابی ہے، پھر تابعین، اس طرح۔ تو اس کے جو ماخذ ہیں اس میں اس کی اہمیت حدیث کی اسی لیے ہے۔ آپ دیکھیں گے حدیث کی ہر کتاب میں کتاب التفسیر ہے، اور اس کے اندر روایات بیان کی گئی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نے جب مثال کے طور پر یہ سنایا اللہ کا کلام، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جس کو میسر آ جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پر مسرت کا، خوشی کا اظہار کریں، بہت خوش ہو جائیں۔ کیوں؟ وہ خیر مما یجمعون، وہ سارے خزانوں سے بڑا خزانہ ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ بھئی یہاں فضل سے کیا مراد، رحمت سے کیا مراد؟ صحابہ کو بھی پیدا ہوا، اس لیے کہ فضل عام طور سے خود قرآن حدیث کے اندر عام طور سے فضل رزق روزی کو کہتے ہیں، یعنی وابتغوا من فضل اللہ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ تو نماز پڑھ لینے کے بعد، جمعے کے بعد جا کر بازار میں روزی تلاش کرو، اپنا کاروبار کرو، دھندا کرو۔ تو عام طور سے فضل سے یہ مراد ہے۔ آپ مسجد سے نکلتے ہیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اس لیے کہ یہاں آیا تھا رحمت لینے کے لیے، تو رحمت مانگ کے داخل ہوا، اور جب نکلا تو پھر اپنے دنیا کے دھندے، تو روزی کے لیے پھر اللہ سے سوال کر کے نکلا۔ تو روزی روٹی کو عام طور سے فضل اللہ کہا گیا، نہیں۔ اور آج بھی آپ اپنا مکان بنا کر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں اس کو۔ تو فضل سے مراد عام ذہن کے اندر تو یہی ہے کہ فضل روزی، اور قرآن میں بھی جگہ جگہ اس معنی میں استعمال ہوا، حدیثوں میں بھی استعمال ہوا اس معنی میں۔ پر یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی دولت ہے اور ہر خزانے سے بڑا خزانہ ہے، تو بھائی پھر اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا؟ کیا وہ وہی دنیائے دنی کو کہا جا رہا ہے یا پھر کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ تو کون بتائے گا؟ اگر صحابی سوال نہ کرتے اور حضور علیہ السلام جواب نہ دیتے تو بتاتا کون؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فضل سے کیا مراد ہے اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا فضل سے مراد قرآن کریم اور رحمت سے مراد میرا اسوہ اور طریقہ یا میری ذات۔ تو اب یہ دو خزانے، یہ خزانے الگ ہے، روحانی خزانے، یہ روحانی خزانوں کی بات کر رہے تھے کہ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا جتنے دنیاوی خزائن، مادی خزائن جمع کر رہی ہے وہ سب ایک طرف، اور یہ روحانی خزینہ جو آپ کو قرآن و سنت کی شکل میں دیا گیا یہ ایک طرف۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا محتاج بنایا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھیں، مراد الہی تک پہنچیں اور منشاء خداوندی کو پورا کرنے کے اہل بنیں۔ تو اس کے لیے سنت کے ہم محتاج ہیں۔ جب اتنے محتاج ہیں ہم سنت کے کہ بنا سنت کی مدد اور تائید کے قرآن کریم کو، کلام اللہ کے ایک بڑے حصے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ قرآن کریم کا ایک حصہ وہ ہے جو تذکیر و موعظت سے متعلق ہے، اور اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لیکن ایک حصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات و افعال سے متعلق ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو زندگی کے احکام حلال و حرام سے متعلق ہے۔ تو یہ جو حصے ہیں ان کے لیے نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یسرنا القرآن للذکر، یسرنا القرآن، اس کے لیے نہیں فرمایا، لوگوں کو اس میں اشتباہ ہوا
اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی مولوی والا کی ضرورت ہے نہ قرآن حدیث کی، کسی چیز کی نہیں، قرآن خرید لو، ٹرانسلیشن کر لو اور بن جاؤ مجتہد مفسر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے تو مولویوں نے مشکل بنا دیا۔ تو نہیں، مولویوں نے مشکل نہیں بنایا، اللہ نے اس کے جس حصے کو آسان کیا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ حصہ آسان ہے، یہاں تک کہ کافر مشرک پڑھ لے تو بھی ہدایت ہو سکتی ہے، اس کو بھی حق سمجھ میں آ سکتا ہے۔ لیکن وہ حصہ جس کے لیے ہدایت کی، نبوت کی ضرورت ہے، وہ حصہ تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آج کفار و مشرکین قرآن کریم پر جتنے اعتراضات کر رہے ہیں، اور وہ ملعون منحوس وسیم رضوی جتنے اشکالات کر رہا ہے، وہ اسی حصے پہ کر رہا ہے جس حصے کا عوام سے تعلق نہیں ہے، اس حصے کا نبوت کی مدد سے سمجھنا ضروری اور لازمی ہے۔ تو وہ موعظت کا حصہ پڑھتے تو وہ جو آج اعتراض کر رہے ہیں وہی ہدایت پا جاتے اور وہی لوگ مسلمان نظر آتے، مسلمان بن جاتے۔ لیکن انہوں نے وہ حصہ تو چھوڑ دیا جو اللہ نے آسان بنایا تھا، اور جس حصے کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کے تعاون کی ضرورت تھی اور اس علم کی ضرورت تھی جو اللہ نے قرآن سے ہٹ کر نبی پر اتارا ہے، تو وہ حصے میں دخل دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کو سنت کی ضرورت نہیں اور ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ تو حدیث کو نہیں مانیں گے، اسے حجت نہیں مانیں گے تو دین بھی نہیں سمجھ سکیں گے اور اللہ کے نظام ہدایت کو چھوڑ دیں گے، اور جب نظام ہدایت چھوٹ جائے گا تو ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہدایت اللہ کے نظام ہدایت ہی سے پا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جو انسان ہدایت چاہتا ہے اس انسان کو قرآن کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سنت کی ضرورت بھی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے صرف قرآن نہیں اتارا بلکہ اللہ تعالیٰ نے سنت بھی اتاری ہے۔ یعنی جو کچھ حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں وہ سب منزل من اللہ ہیں، اللہ کے حکم سے وجود میں آئی ہیں اور عمل بن کر عمل کی شکل میں وجود میں آئی ہیں۔ اسی طرح قولی احادیث بھی ہیں، فعلی احادیث بھی ہیں اور تقریری بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کو جواز کا سگنل دے دیا اور اسے ثابت رکھا حضور علیہ السلام نے۔ تو یہ سب چیزوں کا مجموعہ سنت ہے حدیث۔ تو حدیث ہر صورت میں حجت ہے۔ اگر آپ حدیث کو حجت نہیں مانیں گے تو قرآن کریم کی حجیت بھی مشکوک ہو جائے گی، اور کیوں ہو جائے گی؟ وہ ان اعتراضات کے جوابات میں آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے جو اعتراضات منکرین حدیث نے گڑھے ہیں جان بوجھ کر، یا ان کی غلط فہمی اور ان کی عقل کی غباوت نے ان کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے جو اعتراض گڑھے ہیں اور پھیلا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس واسطے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت کی ایک بہت بڑی تعداد، خصوصاً تعلیم یافتہ مسلمان جو پڑھے لکھے قابل ہیں اور دنیا ہی میں یعنی لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن مسلمان ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہے، اور اس کو لوگوں نے کوئی نظریہ بنا کر نہیں بلکہ صرف سمپل عام فہم انداز میں اعتراضات پیدا کر کے ان کے ذہن سے حدیث کی حجیت کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ وہ اعتراضات بہت سطحی ہیں اور تھوڑی توجہ سے اس کا جواب حاصل ہو جاتا ہے، اور علماء نے بہت پہلے دے دیا، محدثین شارحین حدیث نے بہت پہلے دے دیا ہے، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ بھی ان کے اندر ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ شروحات حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جب محدث یہ کہتا ہے شارح کہ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے، پھر جواب دیتا ہے وہ، تو اس میں سے اشکال لے کر پھیلا رہے ہیں اور اس جواب کو نہیں پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ اشکالات پہلے سے ہیں اور بعضے تو ان کے ذہن میں بھی نہیں آئے ہیں۔ ان مشارحین حدیث نے حدیث سمجھانے کے واسطے اشکال وضع کر کے جواب دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اچھی طریقے سے اطمینان ہو جائے۔ تو جو چیز اطمینان کے لیے پیدا کی گئی تھی اسے ان لوگوں نے اشتباہ کے لیے استعمال کر لیا،
اور امت کے بڑے طبقے کو آج بھی گمراہ کیا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی عالم میں ایسی ہے جو حدیث کو حجت نہیں مانتی ہے، اور ان کو ضرورت نہیں ہے پیغمبر کی، ان کو قرآن کافی ہے، بس پیغمبر اس لیے تھا کہ قرآن پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر اعتماد و اطمینان نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔